ایک دوسرے کو خوشی میں سرپرائز کرنے کا تو ہم لوگ رواج اور کانسیپٹ ہی بھول چکے ہیں اس ٹائم. وہ بہت زیادہ جلدی سٹریس، ڈپریشن، انزائٹی، مینٹل کیسز ان چیزوں کے اندر آ جاتے ہیں. فلموں میں بھی یوز ہوتا ہے، عام زندگی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، تمہاری تو نسلیں یاد رکھیں گے، تمہارے فلاں یاد رکھیں گے. واٹس دس؟ السلام علیکم پاکستان. آج میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں کہ سیکرٹس آف ہیپی لائف. اچھا، اس کے نا ویسے تو بہت سے اصول ہیں، لیکن آج میں جن چیزوں کے اوپر آپ سے بات کرنے لگا ہوں وہ 7 پوائنٹس ہیں اور بڑے ہی بنیادی اور بیسک پوائنٹس ہیں. اچھا، میں اگین آپ سے ایک بات کلیئر کرتا چلوں کہ یہ پوائنٹس ایسے نہیں ہیں کہ میں نے اپنی طرف سے کر دی ہیں. ان کے اوپر باقاعدہ ریسرچ ہوئی ہے. ایون آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یا آپ دوسرے مذاہب کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آپ کو یہ 7 پوائنٹس ایسے ہیں جو ہر طرف سے جو ہے آپ کو کامن ملیں گے. ویسے تو سینکڑوں پوائنٹس بتائے گئے ہیپی لائف کے لیے، پر جن 7 پوائنٹس کے اوپر آج میں آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں، اگین میں آپ کو ریپیٹ کر دوں کہ یہ کوئی کامن باتیں نہیں ہیں. ان کے اوپر باقاعدہ ریسرچ ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اسلامک طور پہ بھی، دنیاوی طور پہ بھی، اور آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں اس کے طور پہ بھی آپ کو ان پوائنٹس کے اندر کافی زیادہ رہنمائی ملے گی. اور ان میں سے اگر آپ صرف 2-4 پوائنٹس کے اوپر بھی عمل کریں گے تو آپ کو ود ان اے ویک اپنی لائف کے اندر جو ہے وہ بڑی بڑی چینجنگز انشاءاللہ نظر آنے لگ جائیں گی. تو یہ سارے پوائنٹس میں نے سامنے لکھ دیے تھے. 1 بائی 1 میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو میں یہ ڈسکرائب کر دوں اور مجھے پوری امید ہے آپ کو سمجھ آئے گی. اور آخری پوائنٹ تک آپ نے اس کو سمجھنا ہے اور سننا ہے، کیونکہ ہر پوائنٹ کے اندر ایک الگ ہی لاجک، ایک الگ ہی ایکسپلینیشن ہے. اور جب تک آپ سارے پوائنٹس کو نہیں سمجھیں گے، نہیں آپ ان کو سنیں گے، تب تک آپ اس کے اینڈ ریزلٹ تک نہیں جا سکیں گے. ہمارا پہلا پوائنٹ ہے فارگیونیس. اچھا، فارگیونیس کا مطلب ہوتا ہے معاف کر دینا. معاف کر دینے کو جو ہے فارگیونیس کہا جاتا ہے. ایز اے مسلم یا اسلام میں ہمارے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ درگزر کریں، آپ معاف کر دیں. اب اس کے اوپر ریسرچ کی سائنس نے، اور یہ باقاعدہ ریسرچ ہوئی ہے کہ جو لوگ اپنے دل کے اندر بدلے کا جذبہ رکھتے ہیں، جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ میں بدلہ لوں گا، میں فلاں سے بدلہ لوں گا، میں فلاں کو یہ کر کے دکھاؤں گا، میں نے فلاں کو نہیں چھوڑنا، وہ بہت زیادہ جلدی سٹریس، ڈپریشن، انزائٹی، مینٹل کیسز ان چیزوں کے اندر آ جاتے ہیں جب آپ اندر میں اپنے ایک جو ہے نا کوفت نفرت پال کے رکھتے ہیں. اب اس چیز کو کتنے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ اسلام نے کور کر لیا. کیا کہ آپ درگزر کر دیں، آپ معاف کر دیں. معاف کر دینے کا نام جو ہے وہ فارگیونیس ہے. اور وہی آپ کی زندگی کے اندر ایک ایسا پہلو ہے جو آپ کو بڑی سکون کی نیند دے گا. آپ بہت زیادہ تسلی اور خوشی سے رہنے لگ جائیں گے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے فارگیٹنیس. اچھا، فارگیٹنیس کا مطلب ہے بھول جانا. آپ کو پتہ ہے نیند کیوں انسان کی زندگی میں نیند کا کیا عمل دخل ہے اور کیوں نیند جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، آپ کو پتہ ہے جب بھی انسان کی لائف میں بہت زیادہ، اگر آپ دیکھیں نا، کوئی بڑا صدمہ آ جائے، کوئی بڑے ایسے مسائل آ جائیں جو اس کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتے، تو ڈاکٹرز ان کو نیند کی ٹیبلٹس دیتے ہیں. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ صرف اتنی کہ جب انسان سوتا ہے اور سو کے وہ اٹھتا ہے تو اس کی میموری، اس کے دماغ کی میموری سے چیزیں ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں. جیسے اگر آپ کے پاس موبائل ہے یا لیپ ٹاپ ہے یا کچھ بھی ہے، اس میں سے آپ چیزیں جب ڈیلیٹ کرتے ہیں تو وہ ہلکا ہو جاتا ہے. انسان کا جو دماغ ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے، وہ فری ہو جاتا ہے سونے کے بعد، بھول جانے کے بعد. اب فارگیٹنیس ایسی چیز ہے کہ آپ چیزوں کو بھول جائیں، اندر میں نہیں رکھیں. ایک بڑا مشہور ڈائلاگ جسے ہم نے سن رکھا ہے اور وہ فلموں میں بھی یوز ہوتا ہے، عام زندگی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، تمہاری تو نسلیں یاد رکھیں گے، تمہارے فلاں یاد رکھیں گے. واٹس دس؟ یہ وہ چیز ہے جو آپ کو کبھی بھی آپ کی زندگی کے اندر سکون نہیں آنے دیتی. بھول جائیں، چیزوں کو جانے دیں، چھوڑ دیں، اور اللہ پہ کچھ چیزوں کو چھوڑ دیں. انسان ہر چیز سے نہیں لڑ سکتا. تو اب اس کے اوپر کئی بار ریسرچ ہو چکی ہے اور ہر پوائنٹ آف ویو سے یہی ہے کہ جو انسان بھول جاتا ہے چیزوں کو اور آگے بڑھتا ہے زندگی کے اندر، کیونکہ ایک پاسٹ ہے، ایک پریزنٹ، ایک فیوچر ہے. آپ اس کا جب آپ اپنے پاسٹ سے سبق سیکھ کے پریزنٹ کے اندر محنت کرتے ہیں، مستقبل آپ کا جو ہے، جو آپ کا فیوچر ہے، وہ خود بخود آپ کو بنا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے. اینڈ دین ہمارا 3rd پوائنٹ ہے کہ ڈسٹریبیوٹ کا مطلب ہے بانٹنا. آپ زندگی میں بانٹنے کی جو ہے نا وہ اپنے اندر کوشش کریں کہ ایک ایبلٹی لے کے، ایک قابلیت لے کے. کہا گیا کہ سخاوت کا جو تعلق ہے وہ تعلق آپ کے امیر یا غریب ہونے سے نہیں ہے. سخاوت کا تعلق آپ کے دل سے ہوتا ہے کہ آپ کا دل کتنا بڑا ہے. بانٹنے کا مطلب ہے کہ آپ چیزوں کو بانٹیں، ٹھیک ہے. آپ کے پاس خوشیاں ہیں، آپ انہیں بانٹیں. آپ کے پاس کوئی اور چیز ہے، آپ اسے بانٹیں. بانٹنا ڈزنٹ مین کہ آپ کوئی لاکھوں یا کروڑوں کی چیزیں اٹھا کے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. آپ کے پاس علم ہے، آپ وہ بانٹیں. آپ دینا سیکھیں،
جب آپ کا دینے والا ہاتھ، دینے والا دل، دینے والا دماغ بنتا ہے تو آپ کی زندگی میں کہاں کہاں سے خوشیاں اور چیزیں خدا لے کے آ رہا ہوتا ہے وہ آپ تصور بھی نہیں کر پاتے. اینڈ دین ہمارا پوائنٹ آتا ہے کہ لرننگ. دیکھیں لرننگ جو ہے نا وہ زندگی میں کبھی نہیں روکتی. جب تک آپ کی لرننگ جاری ہے تب تک نہ آپ کو مایوسی ہوگی، نہ پریشانی ہوگی، نہ کچھ اور ہوگا. آپ ہر دن کچھ نہ کچھ سیکھیں گے، ہر چیز سے سیکھیں گے. اب لرننگ ڈزنٹ مین کہ جسٹ آپ جو ہے وہ کتابیں یا کوئی بہت بڑے بڑے ناولز یا بکس یا کوئی ڈگریز لے کے بیٹھ جائیں. لرننگ آپ کسی بھی چیز سے کر سکتے ہیں. آپ حالات سے کر سکتے ہیں. آپ صبح کو نکلنے والے سورج سے کر سکتے ہیں، آپ شام سے کر سکتے ہیں. آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں ان حالات سے آپ لرننگ کر سکتے ہیں. لائک آپ اپنے مائنڈ کو ایک میسج دیں کہ آپ نے سیکھنا ہے. تو جب تک آپ سیکھتے رہتے ہیں آپ کے اندر ایک عاجزی رہتی ہے، ایک نیو زندگی جینے کا ایک جذبہ آپ کے اندر زندہ رہتا ہے. اینڈ دین ہمارا 5th پوائنٹ ہے بلیف. بلیف کا مطلب ہوتا ہے یقین. آپ اس بات کے اوپر یقین کر لیں کہ یار کوئی ایک ذات ہے جو ہمارا خدا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہر حال میں ہے. اور یہ خدا خود فرماتا ہے کہ اے بندے میں تیرے ساتھ ہوں کچھ بھی ہو جائے. جب ہم بلیو کر دیتے ہیں اس چیز کے اوپر تو تب ہماری زندگی کے اندر سے آدھے سے زیادہ مسئلے تو ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں. بہت زیادہ اداسیاں، پریشانیاں، غم، ان سے تو ہم ویسے ہی نکل جاتے ہیں جب ہمارا بلیف سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے. آپ بلیف رکھیں، اپنے اوپر رکھیں، اس خدا پہ رکھیں، اپنی ایبیلٹیز کے اوپر رکھیں. آپ جہاں رہ رہے ہیں، جدھر اٹھ رہے ہیں، جدھر بیٹھ رہے ہیں، ان چیزوں کے اوپر آپ کا بلیف ہونا چاہیے. اینڈ دین آتے ہیں ریلیشن. اچھا یہ چیز ریسرچ نے پروو کی ہے کہ جو لوگ رشتے زیادہ نبھاتے ہیں، جو لوگ کمبائنڈ رہتے ہیں، جن کا اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اگر آپ میرڈ ہیں تو ہسبینڈ وائف کے درمیان، آپ کے دوستوں کے درمیان جن کے رشتے طویل اور پرانے رشتے ہیں اور جو ساتھ رہتے ہیں ان کی زندگی لمبی ہوتی ہے. میڈیکلی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ وہ بہت زیادہ فٹ رہتے ہیں، بہت زیادہ وہ خوش رہے ہوتے ہیں. جن کے اندر رشتے نبھانے کی ایبیلٹی ہوتی ہے وہ ان کو عزت دیتے ہیں، ان سے عزت لیتے ہیں، انہیں محبت دیتے ہیں، ان سے محبت لیتے ہیں. ایک دوسرے کو خوشی میں سرپرائز کرنے کا تو ہم لوگ رواج اور کانسیپٹ ہی بھول چکے ہیں. اس ٹائم تقریباً 80% خوشیاں اپنی زندگیوں کی ہم نے خود گنوا دی ہیں. ریلیشنز کو ہم لوگوں نے مذاق بنا کے رکھ دی ہے. تو یہ چیز ریسرچ سے ثابت ہوئی ہے کہ جو بندہ اپنے رشتے نبھاتا ہے، وہ کوئی بھی رشتے ہیں، وہ آپ کے دوست ہیں، وہ آپ کی فیملی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کا گھر ہے، کوئی بھی رشتہ، ان کی زندگی کے اندر خوشیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں. ایون وہ مطمئن بھی اپنی زندگی میں زیادہ جی رہے ہوتے ہیں. اینڈ دین ان دا اینڈ لاسٹ پوائنٹ ہمارا آتا ہے ایکسیپٹ، جو سب سے زیادہ اسٹرانگ، مضبوط اور ضروری پوائنٹ ہے کہ آپ نے ایکسیپٹ کرنا سیکھنا ہے. آپ ایکسیپٹ کریں جو آپ ہیں. جب آپ ریالٹیز کو ایکسیپٹ کرنا شروع کرتے ہو، جب آپ اپنی پرسنالٹی کو ایکسیپٹ کرنا شروع کرتے ہو، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ ایک جگہ پہ رہتے ہیں، آپ کا ایک ایسا بھائی ہے جس کے اندر کوئی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی پرابلم ہے، فار ایگزامپل وہ معذور ہے. اب آپ نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لینا کہ یس وہ ہے معذور، اسی کے ساتھ آپ نے نبھانا ہے. دین آٹومیٹکلی آپ اس کی ہر چیز میں خوش ہونے لگ جائیں گے. آپ کے اندر اگر کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کی فار ایگزامپل پرسنالٹی میں کوئی چیز نہیں ہے یا آپ کی زندگی میں کوئی چیز نہیں ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ یس واقعی یہ ٹھیک ہے، یہ چیز میری زندگی میں نہیں ہے. اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. جو ہماری حقیقت ہے، حقیقت کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے ہم نے. جب ہم حقیقت کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے تب ہم بہت زیادہ ناخوشی کی طرف جاتے ہیں. فار ایگزامپل میں اگر ایک مڈل کلاس فیملی کا بندہ ہوں اور میں اس چیز کو اگر ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوں اور مجھے بہت زیادہ کوئی ہائی فائی قسم کی لائف اور عیاشیاں چاہیے تو آٹومیٹکلی میرے پاس جو ہوگا میں پھر بھی خوش نہیں ہو سکوں گا. اور اس کے اوپر ایک وہ کوٹ بھی ہے نا کہ غریب پتہ ہے کون ہے؟ وہ ہے جس کے پاس ہو اور اسے پھر بھی مزید کی تمنا ہو، وہ غریب ہے، بھلے اس کے پاس کتنا ہی کیوں نہ ہو. جب تک آپ کے مزید کی تمنا کو آپ کنٹرول نہیں کرتے ہیں، آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں اپنی زندگی کی ریالٹی کو، اپنی چیزوں کو، تب تک آپ کی زندگی کے اندر خوشی جو ہے وہ دستک نہیں دیتی. تو مجھے امید ہے کہ جتنے پوائنٹس میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کیے یہ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے. میں نے کوشش کی کہ بڑا ہی سم اپ کر کے ان لفظوں کو، کیونکہ یہ بڑے طویل ہیں، اگر ان کے اوپر میں ابھی مزید بھی بولنا بیٹھ جاؤں یا میں آپ کو مزید ایکسپلین کروں تو یہ پتہ نہیں کہاں تک چلتے جائیں. پر ان کو اگر آپ ہیڈنگز میں یاد رکھ لیں اور تھوڑا سا آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کی زندگی کے اندر آپ خود دیکھیں گے کہ تبدیلیاں کس طرح آتی ہیں. سب سے پہلا ہمارا فارگیونیس، دین فارگیٹنیس، دین ڈسٹریبیوٹ، بانٹنا، دین لرننگ، اپنی لرننگ جاری رکھیں. دین 5-1 بلیف، آپ یقین رکھیں اس ذات کے اوپر. دین آپ کے ریلیشنز، لائف کے آپ کے جو رشتے ہیں آپ ان کو نبھائیں. اینڈ دا فائنلی ون، دا ریئلٹی آف دا ورلڈ اینڈ آلسو دا ریئلٹی آف یور سیلف.
آٹومیٹکلی سیکرٹس آف ہیپی لائف جو ہے وہ یہی ہے، اور مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لازم سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اس ٹاپک کو یا اس طرح کے کسی اور ٹاپک کو مزید ایکسپلین کرنا چاہیے تو لازمی کمنٹ باکس میں بتائیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔